ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے آکسیڈنٹلزم اور اورینٹلزم پر۔ آکسیڈنٹلزم آکسیڈنٹ سے ہے، آکسیڈنٹ مین ویسٹ، یعنی نالج اباؤٹ ویسٹ، یہ کہلائے گا آکسیڈنٹلزم۔ اور اورینٹلزم ہے اورینٹ سے، اورینٹ مین ایسٹ، اینڈ اورینٹلزم مین نالج اباؤٹ اورینٹ۔ یعنی آکسیڈنٹلزم علم کی وہ برانچ ہے جو مغرب کی تہذیبی، تاریخی، ثقافتی، فلسفیانہ اور علمی روایات کے متعلق جو علم ہوگا اسے ہم کہیں گے آکسیڈنٹلزم، اور جو مشرق کی تاریخی، فلسفیانہ، علمی، تہذیبی اور مذہبی روایات کے بارے میں جو علم ہوگا اسے ہم کہیں گے اورینٹلزم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اورینٹلزم یہ ٹرم بنی کیسے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مغرب اپنی کالونیز بنانے کے لیے اس نے ایسٹ کا رخ کیا تو اسے یہ ضرورت پڑی کہ جن علاقوں میں وہ فتوحات کریں گے انہیں وہاں کی جو مقامی تہذیبی، تاریخی، فلسفیانہ، سیاسی، مذہبی اور ادبی روایات ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں ایڈمنسٹر کرنا آسان ہو۔ تو اس لیے فتوحات سے پہلے جو انہوں نے جن علاقوں کو فتح کرنا تھا وہاں کچھ اسکالرز کو پہلے بھیجا، وہاں کے بارے میں اسٹڈی کروائی۔ مثلاً آپ دیکھ لیں کہ نپولین کا تو یہ حال تھا کہ جب وہ ایجپٹ کو فتح کرنے آ رہا تھا تو اس کی لائبریری میں ایک متتبع حصہ جو ہے وہ اسلام اور ہندوازم سے متعلق تھا، یعنی قرآن اور اسلامی تاریخ اور ہندوازم کی جو ویداس ہیں یا دیگر جو ان کی الہامی کتابیں جو کہلاتی ہیں وہ اپنی لائبریری میں اپنے ساتھ اس لیے لایا تھا کیونکہ وہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کے بعد اس کا اگلا پڑاؤ بھارت ہوگا، تو اس لیے وہ دونوں تہذیبوں یا مذہبی روایات کے متعلق ایک بڑا حصہ اپنی لائبریری میں لے کر آیا تھا تاکہ ان کو ایڈمنسٹر کرنا آسان ہو۔ تو اینی وے، اورینٹلسٹ یعنی وہ مغربی اسکالر جو ایسٹ میں آ کر ایسٹرن ٹریڈیشنز جو ہیں، ویدر اٹ بی دا انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز یا ریلیجیس ٹریڈیشنز یا کلچرل ٹریڈیشنز یا سویلائزیشنل ٹریڈیشنز یا ان کی جو لٹریری ٹریڈیشنز ہیں، ان کے بارے میں جو اتھارٹی ہوگا اسے کہا جائے گا اورینٹلسٹ، یعنی مستشرق، یعنی وہ مغربی اسکالر جو ایسٹ کی علمی روایات پر ایک اتھارٹی ہے اس کو اورینٹلسٹ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ایسٹ کا آدمی ہے اگر وہ ویسٹ کی ان جملہ روایات کے بارے میں جو ایک اتھارٹی ہوگا تو اسے جو ہے نا آکسیڈنٹلسٹ یعنی مستغرب کہا جائے گا۔ تو اورینٹلزم تو ہے ظاہر، جب ان کے امپیریل انٹرسٹ تھے تو انہوں نے باقاعدہ یعنی اس ڈسپلن کو فروغ دیا اور اس لیے اورینٹل سٹڈیز کا ایک بہت بڑا اسکوپ پیدا ہوا۔ مثلاً آپ صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب سے مڈل ایسٹ میں یعنی پیٹرولیم کے وافر ذخائر جو پیدا ہوئے تو پچھلی 3-4 دہائیوں کے اندر یعنی 4-5 دہائیوں کے اندر ایک مختصر ٹائم ہے، اس میں کوئی 50,000 کتابیں صرف مڈل ایسٹ پر لکھی گئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیٹرولیم وسائل پر قبضہ کرنا تھا، اس سے مستفید ہونا تھا، تو اس لیے ان کی مقامی روایات کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ تو یہ جو اورینٹل اسٹڈیز کی روایت تھی اس کو امریکہ جب ایٹ دا ہیلم آف افیئرز آیا، جب وہ تاریخ کے اسٹیئرنگ ویل پر بیٹھا تو اس نے ان کو ایریا اسٹڈیز سینٹر کا نام دیا، یعنی یورپین ایریا اسٹڈی سینٹر، ایشین ایریا اسٹڈی سینٹر، جو جس ریجن کے بارے میں اسٹڈی ہو رہی ہے اس کو وہ اس طرح کا وہ ایریا اسٹڈی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک خالق کی یہ ساری مخلوق یعنی کنبہ ہے تو اس کو ایسٹ اور ویسٹ میں کیوں ڈیوائیڈ کیا گیا؟ تو اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے۔ جب گریک سویلائزیشن پرشین امپائر سے مارکا آزما تھی تو گریکس نے جو ایک بائنری ٹائپالوجی کر رکھی تھی تو وہ اپنے ایسٹ کی طرف جو بھی اقوام تھیں ان سب کو دی ادر باربیرینز کہتے تھے۔ تو وہ یعنی گریک ورسز باربیرین۔ آج بھی یورپ کے اسکولز اور کالجز میں جب گریک امپائر اور پرشین امپائر کی جو اسٹڈی جو اس کے بارے میں تاریخ یا سوشل اسٹڈیز میں وہ بتایا جاتا ہے تو اس کا موضوع یہی پڑھایا جاتا ہے، گریک ورسز باربیرین۔ تو یہ اصل میں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو
گریک سویلائزیشن کا انہیریٹر قرار دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو اس کی جو وہ ریشل سپیریورٹی ہے، چونکہ اس کی بنیاد وہ گریک رکھ چکے تھے تو ان کو ایز اٹ از وہ چیز مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ریشلی سپیریئر ہیں، ہم سائنٹیفکلی سپیریئر ہیں اور ہم تہذیب کو جنم دے سکتے ہیں، اور اورینٹ یعنی ایسٹ جو ہے وہ انفیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. اس لیے ان کو یہ ٹائپالوجی جو بائنڈری ٹائپالوجی جس کو اورینٹلزم میں ایڈورڈ سعید نے کہا ہے کہ یہ بڑی منافقت پر مبنی ٹائپالوجی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ صرف ریشیلزم کو گنے کا رس پلانے کے لیے انہوں نے اس کو انہیریٹ کیا. اور دوسرا سبب یہ تھا چونکہ ان بائسڈ اور ان پریجوڈسڈ اسکالرز کی ایک بہت بڑی کھیپ یہ سمجھتی ہے کہ مغربی رینیساں میں، یورپین رینیساں یعنی یورپی نشأت ثانیہ میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تہذیب اسلامی کا ہے، اور خاص طور پر مسلم اسپین کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کو بھی ڈینائی کرنے کے لیے جو اسپینگلر جیسا اتنا بڑا ہسٹورین اور فلسفی آف ہسٹری کا اتنا بڑا نام، اس کو بھی یہ نظریہ اس لیے ڈیولپ کرنا پڑا کہ اس نے کہا کہ دنیا میں جو 3 بڑے یعنی کلچرز ہیں، یعنی کلاسک کلچرز یعنی انڈیا اور چائنا، اور میجن کلچر یعنی مڈل ایسٹ، اور فاسٹین کلچر یعنی جو ویسٹ ہے، یہ تینوں کلچر جو ہے نا ان کی اپنی یہ ایکسکلوزیو ٹو ایچ ادر ہیں، اور یہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں گرو کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کلچرز آپس میں ایکسچینجز نہیں کرتے. اصل اس کا مقصد یہی تھا اس بات کو ڈینائی کرنا کہ یورپین سویلائزیشن یا کلچر یا اس کی نشأت ثانیہ میں اسلام کا کوئی کردار نہیں ہے. اس کلچر کی اپنی خوبی جس وجہ سے یہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز آیا ہے. تو ناظرین، امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم کیا ہے. تھینک یو.